السلام علیکم، ویلکم ٹو کشان کے ولاگ۔ آج ہم جا رہے ہیں شیعہ مسجد، وہاں پہ مجلس ہوگی، مجلس کا اہتمام ہے، وہاں پہ بیان بھی ہوگا، تو بیان بھی ریکارڈ کیا ہے، آگے سنے گا۔ نبی جب سے ہے تب سے نبی ہے، جب تک ہے تب تک نبی ہے۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا پہلے تھے اب نہیں ہے، وہ بھی کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کریں محمد اللہ کے رسول ہے، وہ بھی مان رہا ہے کہ ہے، کہتے چلے گئے، پھر بھی کہتا ہے یہ معجزہ ہے اللہ کے، ہر بندے کی زبان سے اللہ جاری کروا ہے۔ ہم نے جس کو مانا ہے اور ماننا ہے رسول کی مرضی سے ماننا ہے، کیونکہ رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ خالق کی کائنات ہے، خالق کی کائنات اللہ ہے، اور اللہ کا حکم سب سے آگے ہے۔ اللہ کے حکم کو منوانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں نے قربانی دی، اللہ منوانے کے لیے آیا۔ ہم جس کو بھی مانیں گے اللہ کی مرضی سے مانیں گے۔ جب وہ بندے نجران والے آئے نا، نجران والے، تو انہوں نے آ کے پوچھا یہاں ایک نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کچھ بندوں کے تعلقات اوپر تک ہوتے ہیں۔ میرے وہ آئے نا نجران والے، تو انہوں نے پوچھا بھی جانا ہے، کوئی بندوں نے پہنچانے کے لیے کچھ شرائطیں رکھی، لیکن وہ شرائطیں پوری ہوتی رہی۔ لیکن جب رسول کے پاس مسجد نبوی پہنچے، اتنی دور سے سفر کر کے آئے، ادھر سے آتے میرے آقا ادھر منہ موڑ دے، وہ ادھر سے آتے سفارش لے کے آتے۔ اب میں نہیں ہوں، 3 بار گئے پھر پڑھنے، وہ جملہ بھری کی سے کہہ گیا، 3 بار گئے اور 3 بار پڑھتے سفارشیں لے کر کہ ہمارے تعلقات بہتر ہیں۔ جب آئے تو رسول نے ادھر سے ادھر منہ موڑا، پھر ادھر سے آئے تو ادھر منہ موڑا۔ اب وہ ہو گئے پریشان، نہ سفارش نے کام کیا۔ بھائی بندہ سیاست کوٹ سے چلے میجر صاحب کے پاس اور میجر صاحب کی گفتگو اچھے طریقے سے نہ کریں، تکان کم ہوگی کہ بڑھے گی؟ بڑھے گی نہ، ہوا نہیں۔ آئے تھے مصطفیٰ سے بات کرنے کے لیے، مصطفیٰ ہم سے بات کرتا نہیں۔ اس نے کہا پہلے کیسے گئے تھے؟ اس نے کہا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اب تک جس کے ساتھ بھی گئے ہو وہ رسول کے مزاج کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ ایک دہلیز پہ لے کے آیا، اب تک تو وہ آئے تھے نا، اب اندر دروازے کے نہیں گئے، داخل ہوئے دروازے کے باہر کھڑے تھے، یا باہر سے آواز ابو ذر سلیمان اس کو لے کے آئے ہو، ان کو دربار میں لے کے نہیں، یہ کہنے لگے جی بس وسیلے سے نبی کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلے تک پہنچے۔ میرے آقا نے کہا اپنے یہ لباس خاکرہ اتارو، سادہ لباس پہنو اور پہنچو۔ مہمانوں کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں اکرم الضیف لو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کا پالا ہوا علی فرما رہا ہے، یعنی مصطفیٰ کے پاس آئے ہوئے مہمان ہیں، مصطفیٰ ان سے تلوار والی بات نہیں کرے گا ہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، تو انہوں نے کہا اس لیے یہ دلیل رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے آیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ بات ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو پھر یہ حق تو آدم اور حوا کو زیادہ جاتا ہے، کیونکہ آدم کا صرف باپ، عیسیٰ کا صرف باپ نہیں ہے، آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تاکہ جواب دیتے رہے، بات کہیں ٹھکانے لگی، مقاتلہ کرنا نہیں، تلوار اٹھانی نہیں، کیونکہ مہمان ہے۔ مناظرہ ہوتا رہا، 3 طرح کی جنگیں ہیں، مقاتلہ، مناظرہ، مباحلہ، یہ بچوں کے لیے کہہ رہا، بڑوں کو سب باتیں یاد ہے۔ اب مقاتلہ کرنا نہیں ہے، مہمان کو مارنا نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں، عزت کرنی ہے، عزت مہمان کی کرنی ہے۔ اب رسول سے بڑا مہمان نواز کوئی نہیں ہے۔ اور مدینے کی مسجد اور مدینے میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی میں کائنات کی رحمت، اور مہمان نجران کے عیسائی آئے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے پادری اپنے دلائل دے رہے ہیں، رسول اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اب
اب جب بات سمٹی نہیں، کسی ٹھکانے نہیں لگی، فیصلہ ہوا نہیں، اٹھ کے جانے لگے. آپ کے تو علم ہے جب دو فریق مناظرے میں بیٹھے تو دونوں میں دلائل دیتے رہے، بات ٹھکانے نہ لگے، تو جب فریق اٹھ کے جاتے تو دونوں کہتے میں جیت گیا. اب یہ اٹھنے لگے، اللہ کی آواز ہے، میرے رسول ان کو جانے نہیں دینا، کیونکہ ماحول کو آپ جانتے ہیں. اگر یہ یوں ہی چلے گئے تو اسلام کی صداقت کون دکھائے گا؟ اسلام کی حقانیت کیسے ثابت ہوگی؟ اسلام کامیاب کیسے ہوگا؟ اور جو ہے سامعین، یعنی صداقت کی جنگ لڑو. اللہ نے کہا کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب رسول نے کہا نہ تم تلوار اٹھاؤ نہ ہم تلوار اٹھاتے ہیں، نہ تم مناظرہ کرو نہ ہم مناظرہ کرتے ہیں، آؤ میدان میں ایک اور جنگ لڑتے ہیں. کون سی جنگ؟ فرمایا تم بھی اپنے ابنا لاؤ، ہم بھی اپنے ابنا لاتے ہیں، تم بھی اپنی نساء لاؤ، ہم بھی اپنی نساء لاتے ہیں، تم بھی اپنا نفس لاؤ، ہم بھی اپنا نفس لاتے ہیں. اور کریں گے کیا؟ فرمایا میدان میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور پروردگارا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیج. جاؤ اپنے ابنا لے آؤ، اپنے نساء لے آؤ. اب اللہ کے رسول کو سب مدینے میں پتا تھا کہ رسول کے تو بیٹے نہیں ہیں. مطالعہ کرنے کے لیے مہلت کیوں دی؟ کہا آج ہم دیکھیں گے رسول آتا کس طرح ہے. اگر رسول آتا ہے ویسے جیسے پہلے آتا تو پھر مباہلہ کریں گے. اگر رسول آئے نا اپنے اس انداز سے تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے. اب میں جملہ کہتا رسول آگے آگے، حسین گود میں، حسن پہلو میں، پیچھے زہرا. یا رسول اللہ اس انداز سے کیوں چلے؟ لائن یوں بنا لیتے. اوئے ہوئے ہوئے درمیان میں زہرا کیوں ہے؟ کل کو ڈنڈی مارنے والے کہیں گے کہ رسول کے فلاں بھی رشتہ دار ہے، فلاں بھی رشتہ دار ہے، باہر بھی ہے، مہاجروں میں بھی ہے، انصاروں میں بھی ہے. علی شادیاں کریں گے، علی کے رشتہ دار مہاجروں میں بھی ہوں گے، انصار میں بھی ہوں گے. حسن بھی شادیاں کرے گا، مہاجروں میں بھی رشتہ دار ہوں گے، انصار میں بھی ہوں گے. اگر حسین بھی شادیاں کرے گا مہاجروں سے بھی ہوں گے، انصار سے بھی ہوں گے، مکیوں سے بھی ہوں گے، مدنیوں میں سے. اتنی رشتہ داری بنتا ہے. ہر کوئی یہ اپنی صداقت کا، کوئی کہے گا میں بھی صدیق ہوں، کوئی کہے گا میں بھی صدیق ہوں. ہیل میں بھی اور مبالے میں بھی درمیان میں رکھ کے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہوں جب بھی میرے رشتہ داروں میں سے صداقت و طہارت کے ملکاؤں کو، بادشاہوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر نہ میرے رشتہ دار دیکھنا نہ علی کے رشتہ دار دیکھنا کہ کون کون زہرا کا رشتہ دار ہے. رسول کے ساتھ یہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے یہی 5 آئے ہیں رسول کے اپنے آئے ہیں. اچھا اب یہ انہوں نے کیا کہا؟ دیکھتے ہی بڑا پانے کہتے ہم نہیں کریں گے مباہلہ. چھوٹوں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ اتنا صبر کر کے آئے کہ ہم سچے نہیں. کہا سچے ہیں لیکن ان سے بڑا سچا نظر کوئی نہیں آتا. کہتے کیسے؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ان شکلوں کو، ان شخصیتوں کو. اگر یہ پہاڑ کو کہیں ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اگر کہے سورج کو ڈوب جا تو ڈوب جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب فضائل کیا ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں، یہ عیسائی. کون پڑھ رہا قصیدہ؟ عیسائی پڑھ رہے. کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہے پہاڑ ہٹ جائے گا، اگر رات کو کہے دن ہو جائے دن ہو جائے گا. یعنی اگر انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو دنیا میں کوئی ایک عیسائی نہیں رہے گا. ایک بول کے کہتا ہے کر
ڈرتا کیوں؟ کہا میں عیسائی بچانے آیا، مروانے نہیں آیا۔ دین و کرام رسول چلے، اللہ نے قرآن بھیجا اور قرآن کی سب سے خطرناک آیت کا حصہ بھیجا۔ کہا اگر تم سچے ہو آؤ مل کے مبالغہ کرو، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ عیسائی ہٹ گئے پیچھے، نبی کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے پہلے رسول سے مبالغہ کیا، رسول کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، توجہ چاہتا ہوں، رسول کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، علی سے وہ ملے ہوئے تھے، حسنین کی زیارت کی ہوئی تھی۔ آج کون سی شخصیت ان میں آ گئی کہ عیسائی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے لگے اور لعنت سے بچنے لگے؟ توجہ چاہتا ہوں، اور لعنت سے بچنے لگے۔ ان کو یقین کیسے ہو گیا اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے تو لعنت کہیں کا نہیں چھوڑے گی؟ آؤ دنیا والوں، علی سے ملے، وہ رسول سے ملے، حسنین سے ملے، اس مجمع میں ان 5 تن میں اب اگر آئی ہے تو بطول آئی ہے۔ عیسائی کہتے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، بطول کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، ورنہ لعنت پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پتہ چل گیا لعنت اسے ملتی ہے کہ بطول کے سامنے آتا ہے۔ اب بیان ختم ہو گیا تھا، 1.5 گھنٹے تک تھا۔ یہاں پہ لنگر مل رہا تھا، نان دال تھی۔ یہ نکلنے والوں کا رش ہے، کافی تعداد میں رش تھا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، لائک، سبسکرائب، شیئر۔